مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے، ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے، عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرو مجھے۔ ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے، عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرو مجھے۔ ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے، عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرو مجھے۔ تم نے تو خود کہانی کو رنگین کر دیا، پانی نے کب کہا تھا کہ شربت کرو مجھے؟ تم نے تو خود کہانی کو رنگین کر دیا، پانی نے کب کہا تھا کہ شربت کرو مجھے۔ اور جاوید بھائی، یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے، جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے، دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت کرو مجھے، دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت کرو مجھے، جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے، دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت کرو مجھے۔ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے، میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے، کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے، میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے، کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے۔ جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے۔ جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے۔ اور کہانی کیا سنائے زندگی کی اہل محفل کو، کہانی کیا سنائے زندگی کی اہل محفل کو، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے۔ کہانی کیا سنائے زندگی کی اہل محفل کو، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے۔ ایک شعر اس میں میں نے کہا تھا، میری پوتی ہے 4 ساڑھے 4 سال کی، میری جو حالت ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، غزل کا شعر میں نے بنایا اسے، کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے۔ شعر یہ ہے کہ میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی تھی۔ میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے۔ شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے سے کہتی ہے۔ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں، اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ سبا گر جاتی ہے۔ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ سبھا گر جاتی ہے۔ اور ہم جیسے تاریخ سننا چاہیے، ہاں، ہم جیسے فقیروں کی دنیا سے الگ ایک دنیا ہے، ہم جیسے فقیروں کی دنیا سے الگ ایک دنیا۔ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رانا صاحب اگر ذرا سا آپ جھک جاتے تو گورنر ہو جاتے۔ میں نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ اگر آداب کر لیتے تو مسند مل گئی ہوتی، اگر لہجہ بدل لیتے گورنر ہو گئے ہوتے۔ تو دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، قوموں کے سر جھک جاتے ہیں،
چکرا کے حیا گر جاتی ہے۔ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ تباہ گر جاتی ہے۔ اور ہم جیسے فقیروں کی دنیا سے الگ ایک دنیا ہے، ہم جیسے ہی جھکنے لگتے ہیں شانے سے ردا گر جاتی ہے۔ ہم جیسے فقیروں کی دنیا سے الگ ایک دنیا ہے، ہم جیسے ہی جھکنے لگتے ہیں شانے سے ردا گر جاتی ہے۔ اور ایک شعر ہے، میری پیدائش آپ جانتے ہیں رائے بریلی کی ہے۔ جب میں 6-7 برس کا تھا تو مجھے میٹھا کھانے کا بہت شوق تھا، ابھی بھی ہے۔ تو جیسے لوگ کہتے ہیں میں آم بہت کھاتا ہوں، میرے اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار آپ کو تو شوگر ہے، تو ہم کہتے ہیں یار شوگر تو زندگی بھر رہے گی، آم تو 2 مہینہ رہتے ہیں، تو یار کھا لینے دو۔ ہاں ہم کہتے ہیں میری شوگر تو زندگی بھر رہے گی، آم تو 2 مہینے رہنے دو، کھا لیں گے۔ تو بلکہ ہمارا ایک شعر بہت مشہور ہے، سلمان خورشید صاحب نے اپنے گھر پہ ایک آم کی دعوت کی تھی، تو انہوں نے اسی کارڈ ہی پورا چھاپا تھا وہاں پر۔ شعر اس کا یہ ہے کہ انسان کے حق میں انسان کے ہاتھوں کی بنائی نہیں کھاتے، ہم آم کے موسم میں مٹھائی نہیں کھاتے۔ اور یہ آپ لوگ بھی یاد کیجئے گا کہ مطلب آم میں فائدہ ہے، مٹھائی میں بہت نقصان ہے۔ انسان کے ہاتھوں کی بنائی نہیں کھاتے، ہم آم کے موسم میں مٹھائی نہیں کھاتے۔ بلکہ ایک لطیفہ بہت مشہور ہے کہ ایک صاحب ہیں چودھری شرف الدین، وہ ان کی بندوق کا بڑا کاروبار ہے، تو وہ 41 سال 42 سال ہو گئے، لکھنؤ میں ایک دعوت کرتے ہیں اپنے گھر پہ، عام اور غالب۔ تو اس میں پہلے تقریر، تاریخ میں آپ بھی گئے ہیں کہ ہاں، تو اس میں تقریریں ہوتی ہیں، شاعری ہوتی ہے، آم پر مضامین ہوتے ہیں، بڑے بڑے آم کے باغات والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آموں کے نام گنواتے ہیں۔ تو ان کے ہاں دعوت ہو رہی تھی، ایک میڈیا والا آیا، وہ کسی سے پوچھ رہا تھا کہ صاحب یہ بتائیے کہ کچھ لوگ آم کاٹ کے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ چوس کے کھاتے ہیں۔ ان صاحب نے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے اصل میں جو گنوار لوگ ہیں وہ چوس کے کھاتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ہیں، لرنڈ ہیں، کوالیفائیڈ ہیں، وہ آم کاٹ کے کھاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں صاحب یہ غلط بتا رہے ہیں، جنہوں نے اماں کا دودھ پیا ہے وہ چوس کے کھاتے ہیں، جنہوں نے ڈبے کا پیا ہے وہ کاٹ کے کھاتے ہیں۔ ہاں میں نے کہا نہیں یہ غلط ہے۔ تو بہرحال ہم کہاں نکلے تھے، لیکن مطلب زندگی بھی کیسا ہمیں ہنسا دیتی ہے، ہمیں خود عجیب سا لگتا ہے کہ شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے، بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں۔ تو میں شعر سنا رہا تھا کہ دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، تو اس میں ایک شعر، تو میں بتا رہا تھا کہ ایک وہاں پر صاحب تھے، تو ان کی کرانے کی دکان تھی، جیسے مودی کی دکان ہوتی ہے۔ تو بچپن میں اماں بھیجتی تھی پیسے لگے، 10 روپے میں پورا بورا بھر کے سامان آتا تھا، تو چینی سب لے کر کے آتے تھے۔ تو اس کے ہاں بورے کھلے رکھے رہتے تھے چینی کے، تو جب چلنے لگتے اس میں سے ہم مٹھی بھر کے بھاگتے تھے۔ تو کچھ شکر تو بھاگنے میں گرتی، کچھ اس کا نوکر دوڑاتا تو اس میں گر جاتی، ایک آدھ تھپڑ مارتا اس میں گر جاتی۔ اس کے بعد میں جتنی بچی ہوتی تو میں پھانک لیتا۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے اماں کو معلوم ہو جاتا کہ چوری کرنے لگے ہیں صاحبزادے، پھر وہاں جا کے میں اماں کی مار کھاتا۔ تو غرض یہ کہ جتنی میں نے مار کھائی اتنی شکر تو مجھے کبھی نہیں ملی، یہ نصیب رہا۔ تو اب شعر سنیں صاحب آپ، مطلب اس ہنستے ہوئے مضمون کو میں نے آنسوؤں سے کیسا میں نے بنا ہے، آپ دیکھیں۔ پہلے بچپن میں دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، قوموں کے سر جھک جاتے ہیں، چکرا کے حیا گر جاتی ہے، اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں۔ شعر یہ ہے
کہ پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی، پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی، اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے، پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی، اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے، کل اس سے شکر گر جاتی تھی، اب اس سے دوا گر جاتی ہے، پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی، اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی، کل اس سے شکر گر جاتی تھی، اب اس سے دوا گر جاتی ہے۔ اور کچھ شعر سنا دیں جو یاد آ جائیں صاحب۔ ایک دو تین شعر یہ ہیں، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا، جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے، وہاں پر ایک کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا، جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے، وہاں پر ایک کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا۔ اور یہ بازار سیاست ہے، یہاں خودداریاں کیسی، یہ بازار سیاست ہے، یہاں خودداریاں کیسی، سبھی کے ہاتھ میں کاسا ہے، مٹھی کون باندھے گا، سبھی کے ہاتھ میں کاسا ہے، مٹھی کون باندھے گا۔ اور یہ جو میرے بیٹوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح، یہ شعر سب آپ کے، یہ شعر صرف آپ کے لیے ہے کہ کسی کے مٹھی کون باندھے گا۔ اور شعر یہ ہے کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا، تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا۔ بس اتنا کافی ہے میرا خیال میں۔ پڑھیں بابا اور پڑھیں، پڑھیں بابا اور پڑھیں۔ چلیے میں کچھ شعر میں اور سنا دیتا ہوں جی۔ ماں میں پڑھے دیتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، مجھے پڑھانے دیجیے آپ۔ مجھے میں ماں پہ بھی شعر سنا دوں گا، میں کچھ شعر مجھے اپنی مرضی سے سنا لیں دیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا، یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا، میں محترم ہوا تو زمانے سے کٹ گیا، یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا، میں محترم ہوا تو زمانے سے کٹ گیا، ماں آج مجھ کو چھوڑ کے گاؤں چلی گئی، میں آج اپنے آئینہ خانے سے کٹ گیا، میں آج اپنے آئینہ خانے سے کٹ گیا، جوڑے کی شان بڑھ گئی، محفل مہک اٹھی، جوڑے کی شان بڑھ گئی، میں شعر سننا شعر، جوڑے کی شان بڑھ گئی، محفل مہک اٹھی، لیکن یہ پھول اپنے گھرانے سے کٹ گیا، جوڑے کی شان بڑھ گئی، محفل مہک اٹھی، لیکن یہ پھول اپنے گھرانے سے کٹ گیا، اور اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی، مگر اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی، مگر یہ پیڑ صرف بیچ میں آنے سے کٹ گیا، اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی، یہ پیڑ صرف بیچ میں، اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی، مگر یہ پیڑ صرف
بیچ میں آنے سے کٹ گیا، یہ پیڑ صرف بیچ میں آنے سے کٹ گیا۔ اور کچھ شعر میں ہے، مجھے اپنی مرضی سے میں تو بھول ہی رہا ہوں کیا مجھے پڑھنا چاہیے تھا۔ ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں، اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں۔ اور ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، وہ پوچھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں۔ ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، کیا بات ہے بابا، وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں۔ اور شعر یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے شہرت کی بلندی ہم نے نہیں، ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں۔ یہ پھر بچوں کے لیے شعر ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں، اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں، اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں۔ اور ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک، ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک، ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم ہیں، ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک، ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک، ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم ہیں۔ اور شعر یہ ہے کہ میں پھوٹ کے رونے لگا جب موت کے ڈر سے، سنیے گا ربانی صاحب شعر، میں پھوٹ کے رونے لگا جب موت کے ڈر سے، نیکی نے کہا نام اعمال میں ہم ہیں، میں پھوٹ کے رونے لگا جب موت کے ڈر سے، نیکی نے کہا نام اعمال میں ہم ہیں۔ اور ہم نے بھی سنوارے ہیں بہت گیسوئے اردو، ہم نے بھی سنوارے ہیں بہت گیسوئے اردو، دلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں، ہم نے بھی سنوارے ہیں بہت گیسوئے اردو، دلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں، دلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں، دلی میں اگر آپ ہیں